اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع ہی مسح شدہ ہے اور وہی مسح ہے۔ پاک روح ہمیں خدا کی حضوری سے مسح کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ لفظ مسح کا مطلب ہے کچلنا یا پورے جسم پر ملنا یا رگڑنا۔ مجھے بہت پسند ہے۔ ہم پاک روح سے مسح ہوتے ہیں کیونکہ در حقیقت اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاک روح ہم پر ہمارے سارے وجود پر ملا یا رگڑا گیا ہو۔ جی ہاں، آمین۔ آپ جانتے کہ آج یہاں آنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا پرفیوم لگایا تھا، اسی لیے ابھی بھی اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر میں آپ کے پاس سے گزروں تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ پاک روح سے معمور ہوتے ہیں، خیر جب آپ پاک روح سے مسح کیے جاتے ہیں تو آپ میں دوسروں سے کچھ مختلف ہوتا ہے، اور جس قدر یہ مسح بھرپور ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ آپ میں کچھ مختلف ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ جان پائیں کہ مختلف ہے کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عجیب حرکتیں کریں گے یا خود کو بڑا سپر مذہبی سمجھیں گے یا بادل پر بیٹھ کر رونے لگیں گے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ میں جو کچھ فرق لگے گا لوگ اس فرق کو آپ کے کردار میں دیکھ سکیں گے۔ آپ دیانتدار ہوں گے، آپ اپنی بات پر قائم رہنے والے لوگوں میں سے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پر مسح ہو تو کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پر خدا کی خاص مہربانی دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے خدا آپ کے لیے دروازے کھولنے لگتا ہے جو خود سے نہیں کھل سکتے۔ اب ایک طرح سے مسح ایک مفت بخشش ہے جو خدا کی طرف سے اور اسی کے فضل اور رحم کی بدولت ملتی ہے، لیکن ایک دوسرے انداز سے اس مسح کی کچھ قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔ شاید میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں۔ دیکھیں، ایک مسح ہے جو ہمارے اندر بستا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا یوحنا 2 باب 20 آیت۔ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس ایک مقدس اعزاز ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ اگر تم واقعی محنت کرو تو شاید کسی دن آپ کو مسح ملے، بلکہ لکھا ہے کہ تم کو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے اور آپ کو ایک طرح کا اپٹن دیا گیا ہے۔ مجھے یہ لفظ اپٹن بہت پسند ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پاک روح کہے او، یہاں بیٹھے سب لوگ کہیں آہا۔ یہ کچھ ایسے ہی ہے۔ میں نہیں جانتی اس کی وضاحت کروں، لیکن یہ یہاں ہے۔ لہٰذا پاک روح کی طرف سے آپ کو ایک اپٹن دیا گیا ہے، اور تم تمام سچائی کو جانتے ہو، یا تم سب کچھ جانتے ہو۔ 27ویں آیت کو دیکھیں۔ اور تمہارا وہ مسح یعنی مقدس ملاقات اپٹن جو اس کی طرف سے دیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، یعنی یہ آپ پر جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ مسح ہوتے ہیں، یہ آپ میں ہے اور ابدی طور پر آپ میں سکونت کرتا ہے۔ یہ چلا نہیں جائے گا، پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو، الگ نہیں ہوتے، اس میں جڑ پکڑتے ہو، اس کے ساتھ جڑے اور بندھے ہوتے ہو جس طرح اس مسح نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور جو یہاں کہا گیا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہیں سکھائے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سکھائے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہر وقت آپ کو یہ بتاتا رہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ خدا خود آپ کے اندر موجود ہے جو آپ کی رہنمائی اور قیادت کرتا ہے، اور یہ مسح آپ کی رہنمائی کرے گا۔ رومیو 7 باب میں بائبل کہتی ہے کہ آگے کو ہم شریعت کے غلام نہیں ہیں، ہمارا رشتہ شریعت سے نہیں کہ ہماری رہنمائی کرے، کیونکہ یسوع نے شریعت کو پورا کر دیا ہے۔ وہ شریعت کے اعتبار سے مر گیا، اور جب ہم اس کے ساتھ مرتے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے مرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جینے کا ایک نیا طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ پاک روح کی رہنمائی، اس کی نرم ترغیب سے اور پاک روح کی رہنمائی کی حوصلہ افزائی کے ذریعے سے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بار پھر وہ کہتا ہے کہ وہ مسح تم میں ہے۔ جب آپ پر مسح ہوتا ہے تو آپ اطمینان محسوس کریں گے۔ مسح جب بھی ہوگا تو آپ خوشی محسوس کریں گے۔ جب آپ مسح کی پیروی کریں گے تو حکمت کے کام کریں گے۔ آپ جذباتی اقدام نہیں اٹھائیں گے بلکہ عقل مندی کے کام کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہوگی۔ جی ہاں، میں نے کہا اس مسح کی حفاظت کریں جو ہماری زندگی میں ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت مسح ہمیں تحفے کے طور پر دیا گیا ہے۔ اب مسح ہمارے اندر ہے، تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مسح کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ خیر، کیا آپ کو وہ عورت یاد ہے جو یسوع کے پاس آئی تھی، جس کے پاس سنگ مرمر کا عطردان تھا، اور اس نے اس عطردان کو توڑا؟ اس نے اسے توڑا اور خوشبودار عطر کو اس کے قدموں پر انڈیل دیا۔
بالکل ویسے ہی جیسے یہ عطردان توڑا گیا تاکہ اس میں سے وہ تیل انڈیلا جا سکے، اسی طرح پاک روح کا مسا، پاک روح کا تیل جو ہم میں ہے، اسے انڈیلے جانے کی ضرورت ہے کہ اس مٹی کے برتن کو توڑا جائے، اور جو کچھ ہمارے اندر ہے اسے باہر انڈیلا جائے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے اندر ایک چیز ہے جسے ٹوٹنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے باغی پن اور ڈھٹائی کا رویہ اور غرور، اور شاید اور 300-400 چیزیں ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر آپ سمجھ لیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے، جو کچھ میرے اندر ہے، اگر خدا اسے میرے اندر سے باہر نکال کر آپ تک نہیں پہنچا سکتا تو یہ آپ کے لیے کسی کام کا نہیں، اور جو گاڑی اسے اٹھائے پھرتی ہے وہ ہے میری جان، میرا ذہن، میرے جذبات۔ ہمارا مسئلہ روح کا نہیں ہے۔ اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا مسئلہ ہماری جان کا ہے، اور یہی ہے جسے پولس رسول جسمانی نیت کہتا ہے، اور لفظ جسمانی کا مطلب ہے جسمانی مسیحی جو جانوروں کی سی خصلت رکھتے ہیں۔ پولس اسے اس طرح بیان کرتا ہے، تم اپنی خواہشوں کی، اپنے خیالات کی، اپنے ذہن کی اور اپنی مرضی کی پیروی کرتے ہو، بھیڑ کی طرح جو جس کے دل میں آئے وہ سب وہی کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہر اتوار کو چرچ کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور باقی ساری زندگی وہی کرتے رہتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کروڑوں لوگ۔ بے شک یہ بے حد افسوسناک بات ہے، لیکن ہمیں اس طرح کو ہونے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا شکر ہے اس سارے کلام کے لیے جو آج ہم سب کو میسر ہے۔ لوگ ہر روز سیکھ رہے ہیں کہ بڑھنے اور ترقی کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور مسیح میں پختہ ہونا اور وہ بننا کیا ہوتا ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ لہٰذا ہمارے پاس مسا ہے اور ہمیں سیکھنا ہے کہ اس مسا کے بغیر کچھ کرنے کی جرات نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ ساؤل بادشاہ بنتا اسے مسا ہونا تھا، اور بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب خدا کا روح اس پر آتا تو وہ بالکل ہی مختلف شخص بن جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پاک روح آپ پر آتا ہے تو آپ مکمل طور پر ایسے شخص میں بدل جاتے ہیں جو نہ صرف دوسروں کو حیران و پریشان کر دے بلکہ خود آپ کو بھی حیرت زدہ کر دے۔ جب خدا آپ کو مسا کرے گا تو آپ حیران ہوں گے۔ وہ آپ کو کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے لیس کرتا ہے۔ اگر لفظ مسا شدہ آپ کو بہت زیادہ روحانی لگے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صرف کسی قابل بنانا اور لیس کرنا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آپ کو ملتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو فطری طور پر آپ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بہترین چیز یہ ہے کہ آپ خدا کو، اپنے آپ کو یا کسی ایسے شخص کو استعمال کرتا دیکھیں جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص وہ کام کر رہا ہے جسے وہ فطری طور پر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور ویسے بھی ہم صرف روحانی باتوں کے لیے مسا نہیں کیے گئے۔ مہربانی سے اب سنیں کہ میں نے کیا کہا۔ ہم صرف روحانی باتوں کے لیے مسا نہیں کیے گئے، ہم صرف پرستش میں رہنمائی کے لیے مسا نہیں کیے گئے، نہ ہی صرف مبشر بننے کے لیے۔ ہر وہ چیز جو آپ زندگی میں کرتے ہیں آپ کے پاس اس کا مسا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ خدا کے سامنے چلائیں کہ وہ آپ کو والدین بننے کے لیے مسا کرے، ایک خاوند یا بیوی بننے کا مسا پانے کے لیے۔ آپ کو خدا کے سامنے چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار کامیاب ہو تو آپ کو خدا سے مانگنا ہے کہ آپ کا کاروبار مسا شدہ ہو۔ ہر چیز کے لیے ایک مسا ہے۔ خدا لوگوں کو مسا دیتا ہے کاروبار کرنے کا، وہ لوگوں کو منظم کرنے کا مسا دیتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنے کا مسا دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مدد کرنے کا اس قدر مسا رکھتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ داؤد کو مسا کیا گیا، ساؤل کو مسا کیا گیا، ساؤل نے اپنا مسا کھو دیا لیکن داؤد نے اپنا مسا نہیں کھویا۔ آج صبح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ساؤل نے کس طرح خدا کی نافرمانی کی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خدا کی فرما برداری کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس نے خدا کے حضور وہ سچی قربانی نہیں گزرانی جو خدا نے گزراننے کو کہا تھا، بلکہ اپنے طور پر قربانی چڑھائی۔ خدا نے اسے امالیکیوں کو اور ان کی ہر چیز کو، چاہے وہ ان کی بھیڑ یا بیل ہو، مرد خواتین ہو یا ان کے بچے، ہر جاندار کو جان سے مار دینے کو کہا، لیکن اس نے اس بات کو اپنے طور پر سمجھا کیونکہ وہاں بہت سی اچھی چیزیں اور جانور موجود تھے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اچھی چیزیں رکھ لے گا اور بری چیزوں کو ختم کر دے گا۔ اور پھر اس نے خدا کو بتانے کی کوشش کی کہ اس نے وہ سب کیا ہے جو خدا نے اسے کرنے کو کہا تھا، لہٰذا وہ گیا اور خود پر اس قدر فخر کر رہا تھا کہ اس نے اپنے لیے ایک یادگار بنائی، اور خدا نے کہا میں تجھے بادشاہ بنا کر پچھتایا ہوں۔ خیر اس کے بعد اس نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا، یاد ہے اسے مسا کی ضرورت تھی۔ خیر پھر اس نے ساؤل کے گھر میں داؤد کو قائم کیا، اور جب اس کی زندگی پر سے مسا جاتا رہا یا جب اس کا مسا ختم ہو گیا اور وہ اسے استعمال کرنے کے لائق نہیں رہا تو نہ جانے کتنے برس ساؤل نے داؤد پر برچیاں برساتے ہوئے گزارے تاکہ داؤد کو قتل کرے۔ تب بنیادی طور پر وہ بالکل
پاگل ہو گیا. جتنی عجیب حرکتیں وہ کر سکتا تھا اس نے کی اور وہ مسلسل داؤد پر برچھیاں برساتا رہا. اور داؤد نے اپنے مسا کو بچائے رکھا کیونکہ چاہے اس نے کتنی ہی نیزے خود پر گرتے دیکھے لیکن اس نے کبھی یہ نہ سیکھا کہ پلٹ کر وار کیسے کرے. سنیے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سیکھا کہ پلٹ کر وار کیسے کرے. جب کوئی آپ پر وار کرے تو آپ میں سے کتنے لوگوں کو پلٹ کر وار کرنا بند کرنا ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. جب کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے اور کوئی آپ کے بارے میں بات کرتا ہے اور کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو ضروری نہیں کہ آپ بھی پلٹ کر ان کے ساتھ ویسا ہی کریں. آپ کو ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو یسوع بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے. خیر یہ مشکل کام ہے نہیں، یہ فرما برداری ہے. نہیں، یہ مشکل نہیں بلکہ فرما برداری ہے. اور اصل میں یہی اس سنگ مرمر کے عطردان کو توڑنا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے لیے یہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ اس عطردان کو توڑے تاکہ اس میں سے جو مسا ہے اس کو انڈیلا جا سکے. جب میں نے سیکھا کہ کیسے اپنے خاوند کے تابع ہونا ہے اور پلٹ کر انہیں جواب نہیں دینا تو اگرچہ جو وہ مجھے کہتے تھے میں وہ سب کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہر وقت درست بات کرتے ہیں، لیکن میں نے سیکھا کہ اتفاق رکھتے ہوئے کیسے غیر متفق ہوں اور عزت کریں، اور گھر میں ہونے والی ہر بات جو کچھ ڈیو کے بارے میں مجھے پسند نہیں اپنی سہیلیوں کو نہ بتاتی پھروں. آپ یقین نہیں کریں گے، ڈیو پھر گولف کے لیے چلے گئے تھے اور پھر یہ. سنیے بہنوں، آپ کو تو پتا ہے مجھے اپنا دل ہلکا کرنا تھا. خیر، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنے ذہن پر اتنے بوجھ نہ رکھیں کہ کسی اور چیز کی جگہ ہی نہ رہے. اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے چکر میں اپنی حکمت کو ضائع نہ کر دیں. کافی حد تک جب میں یہ سمجھ گئی کہ میری زندگی پر مسا موجود ہے، لیکن یہ اس وقت تک محدود رہے گا جب تک میں مزید ذمہ دار نہیں ہو جاتی. ایسا نہیں تھا کہ میں اس کا تجربہ نہیں کر رہی تھی، لیکن میری زندگی میں خدا کی قوت کی وہ معمولی نہیں تھی جو میں چاہتی تھی کہ ہو، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو خدا چاہتا تھا کہ میں کروں جو کہ اس وقت تک میں کرنے کو تیار نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنی خدمت کے بڑھنے کی دعا کر رہی تھی کہ یہ بڑھے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا چاہتی تھی. میں نے یسوع کے نام میں ابلیس کو جھڑکا بھی. خداوند تو نے مجھے اس چھوٹی چھوٹی بائبل اسٹڈی سے کہیں بڑھ کر کچھ کرنے کے لیے بلایا ہے. خداوند میں دعا کرتی ہوں کہ میری منسٹری بڑھے. او خدا، میں دعا کرتی ہوں کہ میری منسٹری بڑھے. اور میں نے انتہائی مٹھاس اور نرمی سے اسے یہ کہتے سنا. آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمیشہ آپ پر چیختا چلاتا نہیں ہے. میرے خیال میں وہ جانتا ہے کہ اگر اس کو ایسا کرنا پڑے تو کیسے کرے. جانتے ہیں وہ نرم ہے، اور کبھی کبھی آپ اپنی روح میں مدھم سے سرگوشیاں سن سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہاں میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. اور مجھے یہ چھوٹی سی مدھم آواز آئی. خداوند نے کہا کوئی اور انتخاب نہیں جب تک تم وہ نہیں کرو گی جو میں نے تمہیں اپنے خاوند کا متعلق کرنے کو کہا. میں تمہاری منسٹری میں کچھ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں اور دیانت داری سے بتائیں کہ کیا آپ خدا کا انتظار کر رہے ہیں یا وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے؟ جی، میں اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی کے لیے خدا کا انتظار کر رہی ہوں. ہاں، لیکن ہو سکتا ہے کہ انتہائی دیانت داری اور سچائی کے ساتھ خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں. پچھلے 5 سال سے میں نے خدا کی آواز نہیں سنی. اچھا، 5 سال پہلے آخری بار جب آپ نے اس کی آواز سنی تھی، کیا آپ نے وہ کام کیا جو 5 سال پہلے کرنے کو کہا گیا تھا؟ خیر، جمعے کی رات کا یہ مجمع کچھ زیادہ پرجوش نہیں لگ رہا. میں نہیں جانتی. آپ جانتے ہیں کہ حجی میں کہانی ہے کہ خدا نے ان لوگوں سے کچھ کرنے کو کہا تھا کہ وہ خدا کی ہیکل کو دوبارہ بنائیں، اور اس بات کو 18 برس بیت چکے ہیں اور وہ ابھی بھی اپنے ہی گھر بنانے میں مصروف ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ حجی میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جو کچھ ان کے پاس ہے، یعنی مال و دولت وغیرہ وغیرہ، جیسے وہ سوراخ دار تھیلی میں ڈال رہے ہوں. کیا کبھی آپ نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی میں کچھ پیسہ جمع کرتی ہوں تو ابلیس انہیں چھین لے جاتا ہے. میرے لیے کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی. اکثر ہمیں صرف خدا سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی کہ کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو اس نے کرنے کو کہا ہے. ہیلو، آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے آپ سے کرنے کو کہا ہو تو اسے کچھ اور دینے کی کوشش نہ کریں.
خدا نے ساؤل سے کہا کہ تو مجھے قربانی دے رہا ہے، لیکن مجھے قربانی کی نہیں بلکہ فرما برداری کی ضرورت ہے۔ میری سالگرہ آنے والی تھی، میں اور ڈیو ایک شاپنگ مال میں تھے، میں نے ایک کنگن دیکھا اور میں نے کہا او واو، مجھے یہ کنگن بہت پسند ہے، اور میں جیسے انہیں اشارہ دے رہی تھی کہ اگر آپ کچھ لینا چاہیں تو سالگرہ پر مجھے یہ لے کر دیں، اور یہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں لیکن مجھے دوسرا والا زیادہ پسند ہے، اور میں نے دیکھا اور کہا کہ یہ سستے کی وجہ سے آپ کو پسند ہے۔ خیر ڈیو فراخ دل شخص ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ ایک خود ساختہ کہانی ہے۔ خیر نہیں، ہاں یہ والا زیادہ خوبصورت ہے، لیکن مجھے یہ دوسرا والا بہتر لگ رہا ہے۔ ہاں مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سالگرہ میری ہے۔ کچھ مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ گھر آتے ہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو تم نے دیکھی تھی۔ ڈوری کا سرا دیکھ کر ہی میں سمجھ سکتی تھی، فوراً کھول دیا، اور یہ وہ کنگن تھا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ آپ میں سے کتنے جانتے کہ میں کتنی خوش ہوئی ہوں گی؟ آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ پسند نہیں آئے گا؟ مجھے آپ کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن میں گوشت صحیح پکا ہوا کھانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اسٹیک اتنا کچا ہو کہ خون نکلے۔ میں اسے مکمل پکا ہوا چاہتی ہوں، اور بہت سی شیف اسے اس طرح سے نہیں پکاتے کہ گوشت صحیح طور پر گلا ہوا ہو، وہ بس خیر اپنی مرضی سے بنا کر اسے آپ کے سامنے لے آتے ہیں، اور مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ مجھے وہ نہ دیں جو آپ چاہتے ہیں، مجھے وہ دیں جو میں نے منگوایا ہے۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ خدا بھی ایسا ہی سوچتا ہوگا کہ مجھے وہ نہ دو جو آپ چاہتے ہو، مجھے وہ دو جو میں نے کہا ہے؟ آج رات خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ نہ دو جو آپ چاہتے ہو، مجھے وہ دو جو میں نے تمہیں کرنے کو کہا ہے، اور اس کام کو فوراً اور بغیر کسی ہیل و حجت کے کرو۔ آمین۔ مسا لوکا 4:14 آیت، آئے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پھر یسوع پاک روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ اب اس سے پہلے کہ یسوع اپنی عوامی خدمت شروع کرتا، اس کے ساتھ کچھ دلچسپ باتیں ہوئیں۔ آپ میں سے کتنے چاہتے ہیں کہ خدا انہیں استعمال کرے؟ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب یہی چاہتے ہیں۔ خیر جب یسوع نے اپنی عوامی خدمت کا آغاز کیا تو اس کے ساتھ کچھ مختلف چیزیں واقع ہوئیں۔ پہلی یہ کہ وہ بیابان میں آزمایا گیا، اور پاک روح ہی اسے وہاں لے کر گیا، جہاں اس نے 40 دن اور 40 رات گزارے، اور آزمایا گیا، اور ہر اس اعتبار سے آزمایا گیا جس سے آپ آخری وقت میں دشمن سے آزمائے جا سکتے ہیں۔ آزمائش کے آخر میں بائبل کہتی ہے کہ جب ابلیس اسے پورے طور پر آزما چکا تو وہ اس کے پاس سے چلا گیا، کسی اور اچھے موقع کی تلاش میں رہا۔ ہیلو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی مکمل طور پر آپ سے دور نہیں جاتا، وہ بس کچھ دیر کے لیے آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور کسی کھلے دروازے کا انتظار کرتا ہے، اور اگلی دفعہ پھر واپس آتا ہے، اور اگلی چیز جو واقع ہوتی ہے وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پھر یسوع پاک روح کی قوت میں بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس نے خدا کی فرمان برداری کی ہے۔ اتنے سال اس نے سیکھنے میں گزارے، وہ خدا کے کلام میں ترقی کرتا گیا، وہ حکمت میں ترقی کرتا گیا، اور قد و قامت میں بڑھتا گیا۔ اسے یوحنا نے بپتسمہ دیا، پاک روح اس پر اترا، اور دشمن نے اسے آزمایا، اور وہ اس آزمائش میں سے خالص سونے کی طرح پاک نکلا، اور پھر وہ پاک روح سے معمور ہو گیا، اور باہر جا کر وہ کام کرنے لگا جو کرنے کے لیے خدا نے اسے بلایا تھا۔ آج آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پاک روح اور اس کی قدرت سے معمور ہوں اور آپ ہمیشہ اپنی مرضی کے کام کرتے جائیں گے۔ کل رات میں نے بات شروع کی، میں نے کہا آپ میں سے کتنے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ایسی نافرمانی موجود ہے جس سے وہ واقف ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا اس پر کام کر رہا ہے، اور آپ ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں اور ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ میں نے صرف 5 یا 6 ہاتھ کھڑے دیکھے۔ اب یہ افسوسناک بات ہے، اور میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجرم ٹھہرائے گئے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم خود کو پہچانیں اور دیکھیں کہ ہم کیوں اپنی کلیسیاؤں میں اس قوت کو نہیں دیکھتے جسے دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ قوت کا تعلق فرما برداری سے ہے، اور مسا اس وقت جاری ہوتا ہے جب سنگ مرمر کا عطر دان توڑا جاتا ہے، اور ہم اپنی خود غرضی اور خود پسندی اور خدا کے سامنے اپنے باغی رویے سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ او خدایا، آپ میں سے کچھ واقعی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ اس طرح کا پیغام آپ کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے کیونکہ اب آپ کو گھر کی یاد آ رہی ہے۔ کیا آج رات آپ ہم سے محبت پر بات نہیں کر سکتی تھی؟ اور رحم پر اور مسا والا حصہ تو ٹھیک تھا، لیکن
اس میں سے یہ عطردان توڑنے والا حصہ، کیا یہ ضروری تھا کہ ہم اس سنگ مرمر کے عطردان اور مٹی کے برتن کے توڑے جانے کی بات کرتے؟ میں نہیں چاہتی آئیں کسی اور چیز پر بات کریں۔ ویسا ہی مزاج اور مقاصد اور فروتنی اور ذہن رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ فروتنی میں اسے اپنے لیے مثال بناؤ، اور جب وہ ستایا گیا اور مارا کوٹا گیا تو فروتنی کی کیا مثال اس نے قائم کی؟ لیکن اس نے پلٹ کر نہ تو انہیں گالی دی اور نہ منہ کھولا۔ اس نے کبھی پلٹ کر لوگوں کو وہ نہیں دیا، جو کچھ بھی انہوں نے اسے دیا وہ ہمیشہ ایک سا رہا۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا مسیح کے بدن کو بلا رہا ہے کہ لوگوں کے طریقوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ ان کے رویوں کا تعین کریں۔ کیا آپ نے سنا؟ میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیں ایسے مقام پر پہنچنے کے لیے بلا رہا ہے کہ جہاں دوسرے لوگوں کا رویہ ہمارے کردار کا تعین نہ کرے۔ چاہے دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں، یسوع کبھی نہیں بدلا۔ اور واقعی اس بات میں قوت ہے کہ جب دوسرے لوگ نہ تو آپ کے رویے پر اختیار رکھیں اور نہ ہی آپ کے موڈ اور برتاؤ پر، تب آپ دنیا کے طاقتور ترین شخص بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور پھر اچانک آپ نیچے ان کے لیول پر آ جائیں اور ان کے ساتھ وہی کریں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، اس میں کوئی طاقت کی بات نہیں۔ خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا۔ اس نے ہمیں اس لیے پاک روح کی قوت نہیں دی کہ ہم جذباتی طور پر رد عمل کا اظہار کرتے پھریں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ فلپیوں 2 باب میں آگے پڑھتے ہیں۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے ساتھ ایک تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، خدا کی صفات اور اس کی ذات میں برابر کا شریک، جو یسوع کو خدا بناتا ہے۔ وہ ہماری طرح کا انسان نہیں ہے، وہ خدائے ثالوث کے 3 اقنوم میں سے ایک ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، تینوں ایک خدا ہیں، لیکن یہ 3 اقنوم میں خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ سو جب خدا زمین پر آیا تو مسیح کی صورت میں وہ خدا تھا جو ہمیں رہا کروانے کو آیا۔ سو اپنی تمام ان صفات کے ساتھ جو اسے خدا بناتی ہیں، یسوع خدا یہاں آتا ہے تو بھی وہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنے کا انتخاب کرتا ہے اور لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ اسے پیٹیں اور مصلوب کریں اور اس پر تھوکیں، اس پر جھوٹے الزام لگائیں۔ خیر، یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں لگتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے اعزازات اور جس عزت کا وہ حقدار تھا، اور خادم یا غلام کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسان کی صورت میں پیدا ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع کا انسان بننا ایسے ہی ہے جیسے میں یا آپ یہ فیصلہ کریں کہ چیونٹی بنیں گے یا کوئی کیڑا جو اس سے بھی چھوٹا ہے؟ اور یہ بھی کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ اور جب وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا تو اس نے خود کو اس سے بھی زیادہ فروتن اور حلیم کیا، اور یہاں تک کیا ایک دفعہ اور کیا رہا؟ کیا مطلب؟ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ اپنے باپ کی فرما برداری کرنا چاہتا تھا۔ وہ صرف مرنا اور دکھ اٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ اور وہ دکھ تکلیف اٹھانے سے زیادہ اپنے باپ کی فرما برداری کرنا چاہتا تھا۔ آمین۔ جس چیز نے آپ کو تھام رکھا ہے، جب آپ اس چیز سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو چھوڑنے کے قابل ہوں گے۔ سنیے، میں نے کہا کہ جسے آپ نے تھام رکھا ہے، جب آپ اس چیز سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ آسانی کے ساتھ اس چیز سے دور ہو سکتے ہیں۔ ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم کبھی بھی خدا کے بغیر کسی ایسی چیز پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جیسا کہ آج میں آپ سے بات کر رہی تھی، میرا ایمان ہے کہ خدا کا مسا ہماری زندگیوں کے لیے بے حد اہم ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر قیمت پر خدا کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خدا کی فرما برداری کرنی ہے اور ہر وقت پاک روح کی پیروی کرنا ہے تاکہ اس مسا کی پوری معموری حاصل کر سکیں۔